السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا یہ تاریخی سیگمنٹ کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ایک شخصیت کا ذکر کروں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا یہ مقصد صرف یہی ہے کہ نوجوان نسل تھوڑا سا تاریخ کے ساتھ انوالو رہیں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ اس میرے مقصد کو آگے بڑھانے چاہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً مل جائیں گی۔ آج ہم جس شخصیت پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسی شخصیت ہے جس پر انسانیت بھی ناز کرتی ہے اور اسلام بھی فخر کرتا ہے۔ وہ مبارک ہستی ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم صرف ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے صرف چلنا شروع کر دیں، عمل تو بہت بات کی بات ہے، ہم ان کی لائف پر صرف عمل کرنا شروع ہی کر دیں تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ علم دین کا ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، قرآن کی تفسیر ہو، سائنسی علوم ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جیوگرافی ہو، یا پھر طب کا علم ہو، ریاضیات کا علم ہو، نجوم کا علم ہو، اور یا پھر خوابوں کی تعبیر، ہمیں ان تمام میں رہنما نظر آتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر بن حیان، امام ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، فضیل بن ایاز، ابان بن تغلب، ابان بن عثمان، حماد بن عثمان اور حشام بن الحکم جیسے کئی علماء کرام آپ کے شاگرد تھے۔ تقریباً 4000 قریب کی تعداد بتائی جاتی ہے جو آپ سے ڈائریکٹلی فیض یاب ہوئے، اور کئی اس کے علاوہ ایسے علماء کرام اور سائنسدان آپ سے انڈائریکٹلی طور پر فیض یاب ہوئے۔ جو تمام علوم میں نے ان کا اوپر ذکر کیا وہ باقاعدہ حضرت امام جعفر صادق صاحب پڑھاتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ویڈیو میں صرف ان کے بتائے ہوئے جو سائنسی علوم ہیں یا فقہ کے علوم ہیں ان پر بات کروں گا۔ تو آج جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام جعفر صادق کے بارے میں ہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا نام جعفر تھا۔ آپ کا القاب میں صادق، فاضل، طاہر اور صابر، جبکہ زیادہ مشہور صادق ہوا۔ اسی طرح آپ کی کنیت کی بات کی جائے ابو عبداللہ، ابو موسیٰ اور ابو اسماعیل ہے، لیکن زیادہ ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: جعفر ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب آپ کے والد محترم حضرت امام محمد باقر تھے۔ اسی طرح اگر آپ کی والدہ کی بات کی جائے تو آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، جن کو ام فروا کہا جاتا ہے، اور ان کا سلسلہ نسب کی اگر بات کی جائے تو وہ کچھ ایسے تھا: ام فروا بنت قاسم بنت محمد بنت ابو بکر رضوان اللہ اجمعین، اور آپ کی نانی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضوان اللہ اجمعین تھی۔ اس لیے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میری خاندان ابو بکر میں ولادت 2 بار ہوئی۔ مطلب آپ ددیحال سائڈ پر حضرت علی اور ننیحال سائڈ پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک روایت ہے، ابو نعیم ایک روایت میں عمر بن مکتام سے روایت کرتا ہے کہ میں جب بھی جعفر بن محمد کو دیکھتا تھا تو یقین ہو جاتا تھا کہ آپ اولاد انبیاء میں سے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی بات کی جائے تاریخ پیدائش کی تو آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ 17 ربیع اول بتائی جاتی ہے، 25 ذی القعدہ بتائی جاتی ہے، اسی طرح 27 رجب بھی بتائی جاتی ہے۔ جو زیادہ اگر دیکھا جائے کنفرم تو مشہور 17 ربیع اول ہے۔ اسی طرح سال میں بھی اختلاف ہے، بعض جگہوں پر 80 ہجری لکھا ہوا ہے اور بعض جگہوں پر 83 ہجری لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عیسوی میں بات کریں تو 26 اپریل 702 عیسوی یا پھر 24 مئی 699 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات کنفرم ہے کہ آپ عبد الملک جو بنو امیہ خلیفہ تھا اس کے دور کے آخر میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ کی وفات یا شہادت کی بات کی جائے تو اس میں بھی تاریخ میں اختلاف ہے۔
کچھ 15 شوال، کچھ 25 شوال، یا کچھ 15 رجب بتاتے ہیں، لیکن جو آپ کے وفات کا تاریخ جو سن ہے وہ کنفرم ہے، وہ ہے 148 ہجری، اور اس وقت دور حکومت تھا خلافت عباسیہ کے خلیفہ ابو جعفر منصور کا، جو کہ عیسوی سال 765 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ شہادت کا ذکر کرتے ہیں، اور شہادت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وقت کا جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ آپ کی قبر مبارک حضرت زین العابدین، آپ کے والد محترم حضرت امام محمد باقر اور حضرت حسن رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہی جنت البقیع میں ہے۔ آپ کی اولاد میں 8 بیٹے اور 3 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: اسماعیل، عبداللہ، موسیٰ کاظم، محمد، علی، اسحاق، یحییٰ اور عباس، اور بیٹیوں کے نام ام فروہ، اسماء اور فاطمہ رضوان اللہ اجمعین بتائے جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑھ کر علم و دین کا عالم کسی اور کو نہیں پایا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں امام مالک بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے علم و فضل اور تقوی میں جعفر سے بڑھ کر یا برتر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی شخصیت ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے آگے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے، ان کے 1-2 واقعات سناؤں گا، کچھ اقوال بیان کروں گا، تاکہ ہمیں وہاں سے کچھ سبق مل سکے، کیونکہ میرا اکثر تاریخ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کچھ سبق بھی حاصل کریں۔ جیسے کہ آپ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار آپ نے اپنے کسی غلام کو کام پر بھیجا اور وہ راستے میں کہیں سو گیا۔ جب وہ کافی دیر نہیں آیا تو آپ اس کو تلاش کرنے گئے تو دیکھا وہ کہیں سویا پڑا تھا۔ بجائے اس کو جگانے کے آپ نے کیا کیا، اس کے سرہانے بیٹھ کر پنکھا جھیلنا شروع کر دیا۔ جیسے غلام کی آنکھ کھولی تو بڑا پریشان ہوا۔ تب آپ نے صرف اس کو یہ کہا کہ دن کام کرنے کے لیے ہے اور رات آرام کرنے کے لیے ہے، آئندہ ایسا نہ ہو۔ سبحان اللہ! ہمیں اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہمارا غلام ایسی حرکت کرے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا۔ اسی طرح ایک بار آپ ابو جعفر منصور جو خلیفہ تھے، اس کے دربار میں رونق افروز تھے۔ مکھیاں بار بار آ کر ابو جعفر منصور کے ناک پر بیٹھ رہی تھی، تنگ ہو رہا تھا، تو جھنجھلا کر کہتا: ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مکھیاں کیوں پیدا فرمائی ہیں؟ تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مکھیاں اس لیے پیدا فرمائی ہیں تاکہ یہ ظالم لوگوں کو ذلیل و خوار کر سکے۔ سبحان اللہ! یہ ہوتی ہے حق گوئی، کہ ایک خلیفہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سیدھا آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفتیں نازل کر کے آپ لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں اگر کچھ اقوال کی بات کروں جو ہمارے سننے لائق ہے اور عمل کرنے لائق ہے، آپ نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹا، جو مال تجھ پر تقسیم کر دیا جائے اس پر قناعت کر، غیر کے مال کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھ۔ کیوں؟ جو قناعت کرے گا وہ مستغنی ہو جائے گا، اور جو غیر کی مال کی طرف دیکھے گا وہ فقیر مرے گا۔ سبحان اللہ! کہ غیر کا مال اور اپنے مال میں باقاعدہ فرق بتا دیا آپ نے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا: اے بیٹا، حق کی بات کہو اگرچہ حق کڑوا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہو یا نقصان کے لیے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے کر تمام ان کی نسل نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، اور وہی بات آپ نصیحت اپنے بچوں کو بھی آگے کر رہے ہیں۔ حق کی بات کہنی ہے، کبھی جھکنا نہیں ہے باطل کے آگے۔ اسی طرح ایک جگہ پر آپ نے فرمایا: چغل خوری سے بچو، کیونکہ اس سے لوگوں کے دل میں بغض کی زراعت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اور آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض اور تعصب بھرا پڑا ہے۔ ہم ان کے ایک فرمان پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے جو ہم اپنے بچوں کو اپنے اندر ایک بغض اور تعصب کی شکل میں پال رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا: انسان کی اصل اس کی عقل ہے، اس کا حسب نسب اس کا دین ہے، اور اس کی شرافت تقوی ہے۔ مطلب ہمارا حسب نسب یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے خاندان کے، ہمارا حسب نسب ہمارا دین ہے۔ ہماری شرافت یہ نہیں ہے کہ جناب آپ لوگوں کو کیسے نظر آتے ہیں، آپ کی شرافت آپ کی تقوی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی جو انسان کی اصل ہے وہ اس کی عقل ہے، کہ انسان کتنا عقل مند ہے وہی اس کی اصلیت ہے۔ سبحان اللہ! اسی طرح
آپ کا ایک فرمان ایک جگہ پہ میں نے اور پڑھا تو بہت اچھا لگا کہ خدا کی دین میں بہشت بھی ہے اور دوزخ بھی. بے شک بہشت عافیت ہے اور دوزخ بلا ہے. اب بہشت کیا ہے؟ بہشت یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو اللہ پہ چھوڑ دو, اور دوزخ کیا ہے؟ آپ اپنے کام اپنی باتیں نفس پہ چھوڑ دو. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جو نفس پہ چھوڑیں گے اس میں برائی ہے. جو اللہ کی خاطر ہم اپنی باتیں نفس سے ہٹا کر اللہ کی خاطر باتوں کو اپنائیں گے اس میں بھلائی ہے. مختصر وقت ہے, اس وجہ سے میں زیادہ ان کے اقوال یا واقعات بیان نہیں کر سکا, کیونکہ میں چاہتا کہ تاریخ کو کچھ حد تک آپ لوگ منسلک رہیں, ہمارے نوجوان نسل. تو بہرحال کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے پر اگر ان کی سیرت پر, ان کی شخصیت پر, ان کی میانہ روی پر, ان کے اخلاق پر, ان کی صداقت پر, ان کے تقوی پر, ان کے زہد پر, ان کے دریا دلی پر, ان کی ہمدردی پر اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو زندگی ختم ہو سکتی ہے, لیکن آپ علیہ السلام کے واقعات, آپ کے اقوال, آپ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. امام جعفر صادق علیہ السلام شاعر بھی تھے. میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں ان کے ایک شاعر کا اردو ترجمہ بتاتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں, ادھر تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور ادھر تو اس کی محبت بھی ظاہر کرتا ہے. قسم ہے تمہاری روش بہت عجیب ہے, اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو اس کی اطاعت بھی کرتے, کیونکہ محبت کرنے والا محب کا فرما بردار ہوتا ہے. تو اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں یہاں پر حضرت کا ذکر کر رہا ہوں. بے شک ان کا ذکر کرنا اور ذکر سننا عین عبادت ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر میں امام جعفر صادق سے سچی محبت کرتا ہوں, اگر میں ان کا سچا عاشق ہوں, تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں ان کی زندگی پر, ان کے اعمال پر, ان کی سیرت پر, ان کے اقوال پر عمل کروں. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو بے شک ہم راہ مصطفیٰ پائیں گے, راہ مصطفیٰ بھی پائیں گے اور راہ خدا بھی پائیں گے. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, جو کچھ سنا آپ لوگوں نے اس پر لازمی عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.